اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو مل بیٹھ کر دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین کی سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 26 صفر المظفر ہے۔ صفر المظفر کا مہینہ بہت سارے اولیاء کا یوم وصال ہے۔ اس مہینے کے اندر سب سے عظیم ہستی جن کا یوم وصال ہے، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کے بارے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ حسن اور حسین تمہارے نہیں مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 28 صفر المظفر ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم شہادت، جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، وہ پوری دنیا کے اندر بڑی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ لوگ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ انہی کے بڑے بھائی جو امام حسن مجتبیٰ ہے، آپ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا ہے۔ آپ کی بھی شہادت ہے، اور آپ کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور جس زہر سے آپ کا وصال ہوا وہ زہر اتنا سخت تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے جو آنتڑیاں تھیں وہ زہر کے ساتھ ساتھ بہتی جاتی تھیں، یعنی پخانے کے رستے سے جسم کے اندر جتنی آنتڑیاں ہوتی ہیں وہ ساری کٹ کٹ کے پخانے کے ساتھ بہتی تھیں۔ سیدزادوں پہ جتنے مظالم ڈائے گئے، اگر ہم اس تاریخ پہ تھوڑی سی توجہ کریں تو ایسا دور بھی آیا ہے کہ بادشاہوں نے جب اپنے محل بنائے ہیں تو محل کے اندر جو پلر ہوتے ہیں جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایسا دور بھی آیا ہے خاندان نبوت کے اوپر کہ زندہ سیدزادہ کھڑا کر کے اس کے اوپر پلر بنا دیا گیا۔ آپ ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، کسی کو کاٹ دینا، گولی مار لینا، وہ ایک لمحے کی اذیت ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی کٹ لگا، شاہ رگ کٹی، ایک لمحے کی تکلیف ہے، اس کے بعد روح قبض ہوگی تو وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ لیکن کسی کو زندہ گاڑ لینا، جب تک روح قبض نہیں ہوتی تب تک اذیت ہوتی ہے۔ کسی کو زہر دے دینا، جب تک روح قبض نہیں ہوتی تب تک اس کی اذیت بھی ہوتی ہے۔ تو سیدزادوں کے اوپر جتنے مظالم ڈائے گئے، اگر صرف اس تاریخ کا مطالعہ ہی کر لیا جائے تو بہت سارے گھرانے ایسے ہوں گے جو کبھی بھی خاندان نبوت کا احسان نہیں بلا سکیں گے۔ یہ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا۔ آج بعض لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ آپ دین اسلام کی ابتدا غزوہ بدر سے دیکھیں۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت کچھ صحابہ کے پاس کھجوریں تھیں، وہ ان کھجوروں سے روزہ رکھتے تھے اور سارا دن گرمی میں جنگ لڑتے تھے، اور پھر روزہ افطار کر کے اگلے دن پھر روزہ رکھتے تھے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس آدھی کھجور تھی، وہ آدھی کھجور سے روزہ رکھ کے سارا دن اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتے تھے، پھر روزہ افطار کرتے تھے۔ اور تیسرے لفظ سنیں دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ بعض صحابہ کے پاس کھجوریں، بعض کے پاس آدھی کھجوریں، اور بعض صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پاس نہ کھجوریں تھیں نہ آدھی کھجور تھی۔ جو صحابہ کھجوریں کھا کر گٹھلیاں نکال کے رکھتے تھے، وہ ان گٹھلیوں کو اپنے منہ میں رکھتے، پانی پیتے، ان گٹھلیوں کو چوس کر روزہ رکھتے تھے اور سارا دن اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتے تھے۔ یہ دین ہم تک ایسے پہنچا ہوا ہے۔
آج کوئی یہ کہے جی دین پر چلنا مشکل ہے، تو سوال یہ ہے کہ بدر کے میدان میں دین مشکل تھا کہ آج موسم کے مطابق ہر سہولت میسر ہو اس کے باوجود سجدہ کرنا مشکل ہے؟ کربلا کے میدان میں دین مشکل تھا کہ آج دین پر چلنا مشکل ہے؟ اگر ہم دین اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر دور کے اندر اس دور کے مطابق اذیتیں دین کا نام لینے والوں کو دی گئی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ یہ آج ہی مسئلہ پیدا ہوا کہ جب ہر سہولت بھی میسر ہے اس کے باوجود یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آج امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر انہی دو جملوں میں کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن میری امت کا سردار ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور روحانی خلافت اکٹھی رہی ہے۔ امام حسن کے بعد ظاہری خلافت الگ ہوتی ہے اور باطنی خلافت الگ ہوتی ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس وقت مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں اختلاف کریں گے اس وقت میرا بیٹا حسن ان میں صلح کروائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بعد ایک مسلمان کے لیے اس موضوع کے اوپر کلام کرنا نہیں بنتا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی ہے، اس کے بعد ہمارا اس پہ کلام کرنا نہیں بنتا۔ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں میں صلح کروا دی۔ اللہ رب العزت ان کے مزار پر انوار پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ دوسری ہستی جس کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، بریلی کے تاجدار سیدی و ساندی امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے، یار اعلیٰ حضرت بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کے معاملے میں سخت تھے؟ اپنی ذات کے بارے میں سخت تھے یا مصطفیٰ کے گستاخوں کے بارے میں سخت تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی محلے میں، علاقے میں، خاندان میں ہمارے سگے والد کے بارے میں نزیبہ جملے کہہ دے اور ہم سن لیں یا ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے یہ جملے میرے والد کے بارے میں کہے ہیں، آپ مجھے بتائیں ساری زندگی اس کے ساتھ آپ کا ملنے کا دل چاہتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یار نہیں یار، اے میرے وڈیاں دا نہیں بنیا تو میرا بن سکتا، اس نے میرے باپ سے وفا نہیں کی تو مجھ سے کیا وفا کرے گا؟ یار آپ اور میں اتنے سمجھدار ہیں کہ اپنے سگے باپ کے بارے میں جس سے جملہ سن لیں اس سے تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتے، اور جو حضور کے بارے بولتا رہے۔ اور میرے نبی نے تو فرمایا تھا کہ جب تک تمہیں اپنے ماں باپ، اولاد، جان سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہ ہو جائے تب تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو جو حضور کے بارے بولے اور پھر ہم کہیں کہ اعلیٰ حضرت سخت تھے، اعلیٰ حضرت سخت نہیں تھے۔ ان کی ساری تحریر، ان کے سارے اشعار، ان کی ساری تحقیق کا نچوڑ نکال کے دیکھیں تو ایک جملہ ملتا ہے کہ وہ حضور سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ ان کی رگ رگ میں عشق مصطفیٰ بھرا ہوا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات سے بے حد پیار کرتے تھے، اور آپ نے تو یہاں تک لکھا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائیں کیوں۔ جب دل کو عقل آ جائے تو پھر مصطفیٰ کی گلی چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ اور جو چھوڑ کے چلا جائے اس کے بارے میں کہا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور کو چھوڑ کر عزت کے متلاشیوں کو کبھی عزت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ ہمیں تو خدا کا پتہ بھی حضور کے در سے ملا ہے۔ ہم میں سے کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن ہم سب کا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے ایمان کی بنیاد خدا کا وجود ہے۔ ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارا خدا موجود ہے۔ آپ توجہ کریں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں وہ جب اپنے معبود کو دیکھتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں۔ ستاروں کو پوجنے والے ہیں، جب ستارے طلوع ہوتے ہیں تو وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سورج کو پوجنے والے جب سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ بتوں کو پوجنے والے بتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آگ کی پرستش کرنے والے
آگ جلاتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ اپنے اپنے معبود کو دیکھتے ہیں، ان کے مجسموں کو دیکھتے ہیں تو پھر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان واحد مذہب ایسا ہے اسلام، جس نے اپنے معبود کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب نے اپنے معبود دیکھے پھر ان کی بارگاہ میں سجدہ کیا، ہم نے تو اپنا خدا دیکھا نہیں تو پھر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سب کے امتیوں نے جب ان سے پوچھا کہ خدا ہے تو سب نے ایک جواب دیا، ہاں خدا ہے۔ پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ تو فرمانے لگے ہمیں جبریل نے آ کر بتایا ہے، جبریل وحی لے کر آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تو اس لیے خدا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سبھی نے یہ جواب دیا، ہاں جبریل نے بتایا کہ خدا ہے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ سے پوچھا گیا آپ بتائیں خدا ہے، تو مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں جبریل نے بتایا کہ خدا ہے۔ جب حضور سے پوچھا گیا بتائیں آپ نے خدا کو دیکھا، آپ کو پتہ ہے خدا ہے، تو فرمایا رأیت ربی، ہاں خدا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو کیسے پتا کہ خدا ہے؟ سب انبیاء نے کہا ہمیں جبریل نے بتایا، لیکن مصطفیٰ نے کہا مجھے جبریل نے نہیں، میں سر کی آنکھوں سے دیکھ کے ہوں واقعی خدا موجود ہے۔ سب کہتے رہے کہ جبریل نے بتایا ہے، لیکن حضور نے کہا میں نے تو سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو یہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں زینہ۔ تو ایک شاعر نے کہا کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، اور کوئی خدا کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کے۔ یار در رسول پر جائیں گے تو خدا کا ایک سوال ہے بالکل سادہ سا، آپ نے قرآن کو قرآن مانا تو کس کے کہنے پہ؟ ہمیں حضور نے کہا۔ خدا کو خدا مانا کس کے کہنے پہ؟ قیامت آئے گی یہ مانا کس کے کہنے پہ؟ قبر میں جانا ہے عذاب ہے یا ثواب ہے کس کے کہنے پہ؟ فرشتوں کا وجود ہے یہ مانا کس کے کہنے پہ؟ جنات کا وجود ہے یہ مانا کس کے کہنے پہ؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا جو علم غیب ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ یار جس حضور کے سامنے، مصطفیٰ کے سامنے خدا نہیں چھپا، بتاؤ اس سے بڑا علم غیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب خدا کا پتہ بھی ہمیں حضور بتا رہے کہ خدا ہے اور میں سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، رأیت ربی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت کے اندر دیکھا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث قدسی ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہمیں ہر چیز کا پتہ حضور نے دیا ہے، ہمیں کس نے کہا قیامت آنی ہے؟ حضور نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ آپ کہو گے قرآن میں لکھا ہے، تو بتاؤ قرآن کو قرآن کہا کس نے اور کس کے کہنے پہ مانا؟ آج اگر آپ حضور کی ذات کو چھوڑ کر رب کی طرف جانا چاہو تو آپ تو قرآن کو قرآن ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ تو حضور نے کہا تھا ھذا القرآن، یہ قرآن ہے۔ اگر حضور کو نہیں مانو گے تو قرآن کو قرآن کیسے مانو گے؟ اگر حضور کو نہیں ماننا تو پھر رب کو رب کیسے مانو گے؟ تو تمہیں در مصطفیٰ سے خدا کا پتہ ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی عجیب و غریب خواہش کی، آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا، بڑی مزیدار خواہش ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میری کسی وقت خواب میں یا جاگتے ہوئے، جیسے انسان بعض اوقات تخیلات پیش کرتا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے، کاش میں ایسا کر لوں، کہتے ہیں یار کاش میری اس سے ملاقات ہو جاتی، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے جملوں پہ غور کرنا، آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ آپ نے وہ نعت تو سنی ہوگی نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ وہی دینے کو منہ تو چاہیے نا۔ حاتم طائی کتنا بڑا سخی تھا کہ اس کے دربار کے 7 یا 8 دروازے تھے، اور وہ اتنا سخی تھا کہ ایک منگتا اگر 7 دروازوں سے آتا تو وہ 7 دروازوں سے اس کو خیرات دیتا تھا۔ تو کسی نے کہا دیکھو بھئی حاتم طائی تو اتنا بڑا سخی ہے، اس کے محل کے 7 یا 8 دروازے تھے، اور جتنی بار بھی فقیر جس دروازے سے آتا تھا اس کو خیرات ملتی تھی، اور تمہارے حضور کے دربار کا تو ایک ہی دروازہ ہے، تو بتاؤ تمہارے نبی سخی ہوئے کہ حاتم طائی سخی ہوا؟ عاشق سے پوچھا تھا نا، اس نے کمال کیا، اس نے کہا دیکھ حاتم طائی کے دروازے 7 تھے اور فقیر 7 دروازوں سے مانگتا تھا،
جولی پھر بھی نہیں بھرتی تھی۔ میرے حضور کا دروازہ ایک ہی ہے، کوئی ایک مرتبہ مانگتا ہے، حضور اتنا عطا کرتے ہیں دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی یار۔ یہ در شاہ ہے، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اب اور بھی تو کچھ مانگنا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بس مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ، لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، مانگ اور بھی کچھ مانگ۔ تو میں 7 دروازے فقیر پھر بھی نہیں بھرا، اس کی طبیعت پھر بھی راضی نہیں ہوئی، اور در مصطفیٰ پہ جو ایک بار آتا ہے حضور اتنا نوازتے ہیں دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی اس کو۔ ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان جملوں پہ غور کرنا۔ نعت کیا ہے؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اب اس نعت کے 2 شعر آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے میرا دل چاہا کہ کاش میری سب انبیاء سے ملاقات ہوتی اور میں انبیاء سے ایک سوال پوچھتا۔ آپ شعر سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ خواہش کیا ظاہر کی؟ کاش میری سب انبیاء سے ملاقات ہوتی تو میں انبیاء کی بارگاہ میں عاجزانہ ادب کے ساتھ ایک سوال کرتا، میری خواہش تھی۔ اب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ نے سوال کرنا کیا ہے؟ آپ شعر سنیں۔ نعت کیا ہے؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ اب نعت وہ شعر سنیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں کہ اگر میری انبیاء سے ملاقات ہو جاتی تو میں ان سے پوچھتا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، یعنی مالکو ہے میرے جان کے مالکو، ادب کیا نا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، یعنی میں انبیاء سے بھی پوچھوں بتاؤ جو ہمارا نبی ہے تمہارا بھی نبی ہے کہ نہیں ہے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں یہ سوال کروں گا تو میرا عشق یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب میں سب انبیاء سے پوچھوں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، تو سب انبیاء ایک زبان ہو کے یہی کہیں گے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے سب کا رسول بھی ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اے احمد رضا جس مصطفیٰ کے تو کلمے پڑھتا ہے، کیوں؟ یہ دلیل قرآن میں سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سارے عالم ارواح کے اندر سب روحوں کو پیدا فرما لیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی روحیں دنیا میں آنی تھی سب کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو جمع کیا۔ اس میں انبیاء بھی تھے، صحابہ بھی تھے، اولیاء بھی تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، سب کی سب روحوں کو جمع کیا، اور ساری روحوں کو جمع کرنے کے بعد ایک سوال کیا، الست بربکم، سورہ بقرہ پہلا پارہ، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب روحوں سے سوال کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری فرد دنیا میں آنا تھا سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جلسہ توحید ختم ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اب یہ جو جلسہ توحید تھا خدا نے اپنی ذات کے بارے پوچھا تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ تھے، لیکن سوال پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب یہ جلسہ توحید ختم ہو گیا اس کے بعد صرف اور صرف انبیاء کی ارواح کو بلایا گیا، انبیاء کے علاوہ کسی کی روح کو نہیں بلایا گیا، اور جب صرف اور صرف انبیاء کی روحوں کو بلایا گیا تو ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب تمہاری رسالت، تمہاری نبوت کا بول بالا ہو، چرچا ہو، اور اگر تمہارے درمیان میرا محبوب آ جائے تو اپنی نبوت چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اپنی ذات کے لیے سبھی کو بلایا تھا، تو پتہ چلا توحید کی بات ہو تو سبھی آتے ہیں، لیکن محبوب کی بات ہو تو پھر وہی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو
یار سرکار کی محفل میں تو رب نے سب کو نہیں بلایا، اپنی محفل میں سارے بلائے، مسلم بھی تھے غیر مسلم بھی تھے، اپنی توحید کا اقرار کروایا، لیکن جب کروا لیا اور بات آئی محبوب کی اور محبوب کائنات کی، تو صرف انبیاء کی پکیزہ روحوں کو بلایا اور ان سے فرمایا جب میرا محبوب آ جائے نا تو اس کا کلمہ پڑھ لینا، تمہاری نبوت ہو، تمہاری رسالت ہو، بول بالا ہو، چرچا ہو، لیکن جب بات میرے محبوب کی آئے گی تو کلمہ صرف اسی کا چلے گا۔ کیوں؟ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اگر آپ زمین پہ تاریک رات میں، اندھیری رات میں 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ بلب لگا لیں تو اتنی روشنی ہوگی، آپ کہو گے یار رات میں بھی دن نکلا ہوا ہے، اتنی روشنی ہوگی۔ اگر بلب کی تعداد اور بڑھا لیں تو اوپر سے نیچے دیکھیں تو یوں لگے گا جیسے زمین پہ دن نکلا ہوا ہے، اتنی روشنی ہوگی۔ لیکن اتنے کروڑوں بلبوں کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوگا، سورج کی پہلی کرن چمکے گی، کسی بلب کی روشنی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجا کہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی حاجت ہی نہیں ہے، جب حضور آگے تو کسی اور کی حاجت ہی نہیں ہے، اس لیے سراجم منیرا بنا کر بھیجا۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو عشق کی انتہا کر دی، اعلیٰ حضرت کی ذات میں سب کچھ نچوڑ کے جو بچے گا وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ آپ نے کیا لکھا؟ کہا جب میدان معاشر ہوگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کلو من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اسرائیل جس نے سب کی روح قبض کرنی ہے اس کی روح بھی قبض ہو جائے گی۔ کلو من علیہ فان، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کہا جب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تو چاند سورج ستارے یہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ تو کہا جب چاند بھی نہیں ہوگا، سورج بھی نہیں ہوگا، تارے بھی نہیں ہوں گے، تو بتاؤ میدان معاشر میں جو اندھیرا ہے وہ روشنی میں کیسے بدلے گا؟ اب اندھیرے میں تو حساب ہونا کوئی نہیں۔ کہا جب چاند نہیں ہے، سورج نہیں ہے، تارے نہیں ہے، تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں تو میدان معاشر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو سورج فنا ہو گیا، چاند فنا ہو گیا، تارے فنا ہو گئے، تو بتاؤ میدان معاشر میں جو روشنی ہوگی وہ کہاں سے آئے گی؟ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا اور کمال کر دیا، اس کا ترجمہ میں صرف سنا رہا ہوں، شعر بڑا مشکل ہے، صرف ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے جب چاند سورج ستارے کچھ نہیں ہوگا اور میدان معاشر میں اندھیرا ہوگا، جیسے ہی میرے حضور میدان معاشر میں قدم رکھیں گے، حضور کے قدموں کے ناخنوں سے ایسا نور نکلے گا کہ سارے کا سارا میدان معاشر روشن ہو جائے گا۔ کہا میدان معاشر میں جس کو روشنی چاہیے وہ حضور کے قدموں کے ناخنوں سے نور کی ایسی کرنیں پھوٹیں گی کہ ہر چہرہ چمک اٹھے گا، اور اس روشنی میں اللہ سب کا حساب و کتاب فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اس طرح پیرا من تھے۔ ہم سب وہ لکھتے ہیں نا 786، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر بولیں ذرا۔ علم اب جد کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلے 7 آتا ہے، پھر 8 آتا ہے، پھر توجہ میری طرف کریں گے پھر بات سننے کا مزہ آئے گا۔ ہم نے پہلے 7 لکھا تو 7 کس سائڈ پہ آیا؟ لیفٹ سائڈ پہ، الٹے ہاتھ۔ پھر 8 لکھا، پھر 6 لکھا۔ 6 جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ آیا اور 7 کیا آیا؟ الٹے ہاتھ پہ آیا۔ اب اعلیٰ حضرت دیکھیں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے تھے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت نہ سنایا نہ لوگوں نے سمجھا۔ اب پہلے لکھا تو کیا لکھیں گے؟ پھر بولیں۔ اس کے بعد الٹی سائڈ پہ کیا آیا؟ 7، اور دائیں جانب کیا آیا؟ 6۔ اعلیٰ حضرت جب یہ لکھا کرتے تھے نا 786، تو پہلے 6 لکھتے تھے، پھر 8، پھر 7۔ تو ایک شخص کہنے لگا آپ الٹا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا سب الٹا لکھتے ہیں، میں ہی سیدھا لکھتا ہوں۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، آپ پہلے 6 لکھ رہے ہیں، پھر 8 لکھ رہے ہیں، پھر 7 لکھ رہے ہیں، حالانکہ 786 لکھ رہے ہیں تو پہلے 7 لکھیں، پھر 8 لکھیں، پھر 6 لکھیں۔ آپ نے 6 لکھا، پھر 8 لکھا، پھر 7 لکھا۔ اور میں سن یہی سیدھا ہے، کیونکہ 6 کس طرف آتا ہے؟ دائیں جانب۔ تو فرمانے لگے سن، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو کام دائیں جانب سے کیا جائے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تم سب لکھتے الٹے ہاتھ سے اور میں لکھ رہا ہوں 6 8 7،
تو سب الٹا لکھ رہے ہو، میں سیدھا لکھ رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید کے اوپر بڑا پہرا دیا۔ جیسے بارش ہو رہی ہے نا، اتفاقاً بارش ہو بھی گئی ہے، آپ کی بارگاہ میں نا ایک شخص ہے جس کو نا ستاروں کے علم پہ بڑا عبور حاصل تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں ستاروں کا علم بڑا بہترین جانتا ہوں۔ آپ نے اس سے کہا کہ یار ستاروں کو ذرا چیک کر کے بتا بارش کب ہوگی۔ اس نے سارا اپنا حساب کتاب لگایا، کہنے لگا کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہونی۔ آپ نے فرمایا کہ تو یوں کہہ لے کہ تیرا علم یہ کہتا ہے کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی، باقی جو میرے مالک کو منظور جب مرضی بارش ہو جائے۔ کہنے لگا نہیں جی 1 مہینے تک بارش ہونی نہیں ہے۔ آپ نے پھر سمجھایا کہ تو یوں کہہ لے کہ تیرا علم یہ کہتا ہے کہ 1 مہینے تک بارش ہے، آگے باقی جو میرے مالک کو منظور، رب چاہے گا جب مرضی بارش برسے گی۔ ضد میں پڑ کہتا نہیں 1 مہینے تک ہونی نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو کہا کہ اس وقت گھڑی پہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا جی 11:45 ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا 12 کب بجیں گے؟ کہنے لگا پورے 15 منٹ کے بعد۔ کہا 15 منٹ سے پہلے 12 نہیں بج سکتے؟ کہتا کیسے ممکن ہے کہ 15 منٹ سے پہلے پورے 12 بج جائیں؟ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے بڑی سوئی پکڑی اور لا کے 12 پہ چھوڑ دی۔ کہا ٹائم کیا ہوا؟ کہتا 12 بج گئے ہیں۔ کہا تو نے تو کہا تھا کہ 15 منٹ سے پہلے 12 بجیں گے نہیں۔ تو کہا سن، جس طرح احمد رضا 15 منٹ پہلے 12 بجا سکتا ہے، اسی طرح میرا رب جب چاہے گا بارش برسا سکتا ہے۔ ابھی اتنی بات کی، جانے لگا، دروازہ کھولا تو چھما چھم بارش برسنے لگی۔ تو فرمایا کہ تو اپنی علم کے اوپر اتنا ناز نہ کر۔ بلے شاہ نے کہا تھا نہ کر مان پڑھائیاں ہوتے تے نہ آنکھ میں پڑھیا، او رب جبار قہار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اپنے علم پہ مان نہ کر، بلکہ یوں کہہ کہ میرا علم کہتا ہے، باقی جو میرے مالک کو منظور ہے۔ اپنے علم پہ ناز نہ کر۔ اور آخر میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سب سے بڑی کرامت فتاوی رضویہ ہے۔ آپ نے جو کام کیا کمال کیا، شاعری کی تو کمال کی، تصنیف کی تو کمال کی، فتویٰ دیا تو کمال، حفظ القرآن کیا تو کمال، مفتی بنے تو کمال، جس علم کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا کمال کر دیا۔ اور ان سب کے باوجود آپ سید کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو پتا چلا کہ آپ کے گھر میں ایک شخص کو ملازم رکھ لیا گیا ہے، تنخواہ کی بات بھی ہو گئی ہے۔ جب سب کچھ ہو گیا تو کسی نے بتایا حضور یہ جو بندہ ملازم پہ رکھا ہے نا، یہ سید زادہ ہے۔ اب دیکھیں سید زادے کی تعظیم کیسے کی۔ اعلیٰ حضرت گھٹنوں کے بل اس سید زادے کے سامنے بیٹھے اور کہا شاہ جی جتنی تنخواہ آپ سے ڈیسائیڈ ہو گئی ہے اتنی آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کی خدمت میرے بچے کیا کریں گے۔ میرے بچے آپ کے اور آپ کے بچوں کے کپڑے دھوئیں گے، میرے بچے آپ کا اور آپ کے بچوں کا کھانا بنائیں گے۔ ہم آپ سے ملازمت نہیں کرا سکتے، کیوں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ سید دیدار علی شاہ صاحب محدث، کمال محدث اور سچی مچی کے محدث۔ آج تو ہر بندہ مفتی بھی بن گیا، ہر بندہ عالم بن جاتا ہے، جس کو 2 باتیں آ جائیں وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے سے بڑے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ علم کی اتنی بد ہضمی ہوئی پڑی ہے مارکیٹ میں آج کل۔ اب سید دیدار علی شاہ صاحب اتنے بڑے محدث، آپ کے دوست سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو نعیم الدین صاحب اکثر کہتے تھے آئیں اعلیٰ حضرت سے مل کے آتے ہیں۔ اب خود اتنے بڑے محدث تھے، کہتے یار میں کسی مولوی کو نہیں ملنے جاتا۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہ ایک دن نعیم الدین نے راضی کر ہی لیا کہ آؤ احمد رضا سے مل کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بریلی کی طرف چلے گئے، جب پہنچے تو عصر کی جماعت ہو رہی تھی، جامعہ مسجد رضا عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ نعیم الدین صاحب کا وضو تھا، وہ جماعت میں شریک ہو گئے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا وضو نہیں تھا، اور وہاں پہ ایک چھوٹے سے بچے نے وضو کرنے کے لیے پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے وہ برتن اٹھایا، وضو کرنے لگا تو بچہ کہتا ہے بابا جی آپ کو مسئلے کا علم پتہ نہیں ہے؟ آپ کو مسئلہ نہیں آتا کہ جس کی چیز ہو اجازت کے بغیر استعمال ہی نہیں کرتے؟ کہتے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ بچہ مجھے بتا رہا ہے کہ کسی کی چیز اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرتے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب کہنے لگے میں نے بچے سے کہا کہ بچے اگر تو اجازت دے تو میں وضو کر لوں۔ بچہ کہنے لگا بابا جی آپ کو اس مسئلے کا بھی علم نہیں ہے؟ نابالغ بچہ چیز دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا۔
دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یار میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا جس احمد رضا کے مدرسے میں پڑھنے والے نابالغ بچوں کے علم کا یہ عالم ہے، سوچو اس امام احمد رضا کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور میں نے چلتے وقت نعیم الدین سے کہا تھا، یار نعیم الدین میں نے سنا ہے احمد رضا ذات کا پٹھان ہے اور طبیعت کا ذرا سخت ہے. کہتے اب نعیم الدین صاحب نماز پڑھ رہے تھے، میں وضو کر کے جب نکلا تو اعلیٰ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے اور میں مسجد میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. ابھی نعیم الدین صاحب کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی، میرا تعارف نہیں کرایا. جب میں ملا تو مجھے اتنا ادب سے ملے، سید سمجھ کے اتنی تعظیم کی، میرے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا. سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے چلتے وقت کہا تھا نعیم الدین ذات کا پٹھان ہے اور طبیعت بڑی سخت ہے. اور جب ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا پڑے، کہنے لگے شاہ جی ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت بڑی سخت ہے میری یار، ذات کا پٹھان ہوں اس لیے طبیعت بڑی سخت ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب نعیم الدین نے مل لیا، کہتے آؤ شاہ جی چلیں. کہا نعیم الدین اب تم چلے جاؤ، میں نے اعلیٰ حضرت کے پاس ہی رہنا ہے. تو آپ کے شہر میں پڑھنے والے بچوں کے علم کا یہ کمال تھا. اور اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی، انگریزوں نے پلاٹ بڑی بڑی جائیدادیں آفر کی تھی، جس دور میں 600 روپیہ تنخواہ پہ بڑے بڑے مولوی بک گئے تھے اور وہ انگریز کے خلاف جہاد کرنے کو کفر لکھ رہے تھے. جس وقت بڑے بڑے لوگ 600 روپیہ مہینہ تنخواہ پہ وائٹ ہاؤس کے آگے بک گئے تھے اور وہ لکھ رہے تھے کہ نبی پاک کو علم غیب نہیں ہے، اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت کو بڑی بڑی آفریں کی گئی کہ آپ کفار کے خلاف جو جہاد کا فتویٰ ہے اس کو واپس لے لیں. تو کہا نہیں، کروں مدح اہل دبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں. میں تو اپنے کریم کا گدا ہوں، تمہارے سامنے کیسے گھٹنے ٹیک دوں. اور آپ کی خودداری کا عالم یہ تھا، آپ دکان پہ سرسوں کا تیل لینے کے لیے چلے گئے تو جا کے کہا یہ شیشی تیل کی بھر دو. تو آپ نے جب شیشی تیل کی بھروا لی، اس سے پوچھا کتنے پیسے؟ کہنے لگا 4 آنے کی ہم برتے ہیں لیکن آپ ہمارے امام ہیں اس لیے آپ کو 2 آنے کی بر کے دیں گے. آپ نے اس کو 4 آنے پورے دیے اور کہا سن احمد رضا اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، تو نے احمد رضا کا علم 2 آنے میں بیچ لیا، یہ پکڑ اپنے 4 آنے. اس واسطے اعلیٰ حضرت نے جہاں جہاں بھی پہرا دیا حضور کی ناموس، اس واسطے کیا کہا؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر دیا. آج برے صغیر میں جتنے لوگوں کے عقیدوں کا تحفظ ہے اس کے پیچھے ہاتھ احمد رضا کا ہے. آپ نے اس دور میں ہمارے عقیدوں کو تحفظ دیا جس وقت سکولوں کے اندر اسمبلی کے بعد گاندھی کی تصویریں سامنے رکھ کر ان کو سلام کروایا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت نے اس وقت مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ کیا جس وقت قرآن اور گیتا کو ایک ہی ڈولی میں رکھ کر بازاروں میں گھمایا جاتا تھا اور یہ نعرہ لگایا جاتا تھا جس طرح قرآن اللہ کی الہامی کتاب ہے، گیتا بھی اللہ کی الہامی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے اس وقت ہمارے عقیدوں کو تحفظ دیا جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کرشن کا لقب دیا جا رہا تھا، جس وقت مسلمان اپنے عقیدوں میں متزلزل ہو رہے تھے، اس دور میں اعلیٰ حضرت نے آ کر مسلمانوں کے عقیدوں کو تحفظ دیا. اس واسطے ہر دور، ہر علاقہ، ہر بستی میرے رضا کی ہے. آپ جس طرف بھی، جس سمت بھی نظر اٹھائیں گے وہ علاقہ میرے رضا کا ہے. آج ہم جو عشق رسول کوٹ کوٹ کے سنتے ہیں نا اور سناتے ہیں، اس کے پیچھے ہاتھ احمد رضا کا ہے. اور آپ کی شاعری کو کیسا دوام ملا اور آپ کی قبر پہ کتنی رحمتیں ہوتی ہیں. جہاں جہاں جمعہ ہوتا ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں محفل میلاد ہوتی ہے، اس کے آخر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ کلام لکھنے والے بھی اعلیٰ حضرت ہیں. اور سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا. اللہ کریم ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے عقائد پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.